وہ آسمانوں سے زمین پہ تشریف لاتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ آ کے ان فرشتوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ زمین پہ پھیل جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ زمین کے کس حصے پر، زمین کے کس کونے پر لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، زمین کے کس چپے پر لوگ بیٹھ کر اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کر رہے ہیں، کس حصے پر بیٹھ کر وہ محفل ذکر سجا کے بیٹھے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب کوئی ایک فرشتہ اس محفل کو پا لیتا ہے تو پھر وہ باقی فرشتوں کو آواز دیتا ہے اور ان کو بلاتا ہے کہ بھی جلدی کرو، یہاں پہ آ جاؤ، آپ جس مقصد کے لیے یہاں پہ آئے وہ کام یہاں پہ ہو رہا ہے۔ وہ سب فرشتے وہاں پہ حاضر ہوتے ہیں۔ اب اگلی بات کہ وہ محفل ذکر ہو رہی ہو، وہ نماز پڑھ رہے ہوں، اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، حمد و ثنا کر رہے ہوں، تو وہ فرشتے بھی اس محفل میں شریک ہوتے ہیں، اس انداز میں کہ اس پوری محفل کو وہ گھیر لیتے ہیں۔ اور جب بندہ ذکر کرتا ہے تو وہ بھی ذکر کرتے ہیں، جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ بھی ساتھ ہوتے ہیں، اور جب بندہ دعا کرتے تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ اس دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اور جب ہم محفل ختم کر کے اپنے اپنے گھروں کو واپس جاتے ہیں تو وہ بھی بارگاہ ربوبیت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اب خالق کائنات علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے راز جاننے والے ہیں، اس کے باوجود وہ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ تم میرے بندوں کو کس حالت میں دیکھ کے آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا اللہ، ہم آپ کے بندوں کو اس حالت میں دیکھ کے آئے ہیں کہ آپ کے کچھ بندے نماز پڑھ رہے تھے، آپ کے بندوں کو اس حالت میں دیکھ کے آئے ہیں کہ آپ کے کچھ بندے بیٹھ کر آپ کی حمد و ثنا کر رہے تھے، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے تھے، اور کچھ بندے ایسے تھے جو قیام کی حالت میں کھڑے تھے، کچھ بندے ایسے تھے جو رکوع میں تھے، اور کچھ بندے ایسے تھے جو اپنی جبین نیاز کو سجدے میں رکھ کے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے اچھا ان بندوں کا اب کیا کرنا چاہیے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ، جو بندہ یہ کام کر رہا ہے اس کو اس کا پورا پورا اجر مل جانا چاہیے۔ تو خالق کائنات فرماتا ہے پھر تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان بندوں کی بخشش کر دی، تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان بندوں کی مغفرت کر دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اگلی بات، فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ، وہاں پہ ایک بندہ ایسا بھی تھا جو ذکر کرنے کی نیت سے نہیں آیا تھا، اس محفل میں ایک بندہ ایسا بھی تھا جو باقاعدہ اس نیت سے نہیں آیا تھا کہ میں وہاں پہ جا کے اللہ کا ذکر کروں گا، بس وہ راستے سے گزر رہا تھا، گزرتے گزرتے اس کے کانوں میں آواز پڑی، اس کے دل میں آیا کیوں نہ ہو کہ میں بھی اندر جا کے دیکھوں بات کیا ہو رہی ہے، دین کی بات ہوگی تو سمجھ میں آ جائے گی، دین کی بات سن لوں گا۔ یا اللہ، وہ اس نیت سے نہیں آیا تھا کہ جا کے تیرا ذکر کرے، اس کی بھی مغفرت ہو گئی۔ تو خالق کائنات فرماتا ہے ہاں، اس کی بھی میں نے بخشش کر دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ جب دریا میں طغیانی آتی ہے، سمندر کے پانی میں طغیانی آتی ہے تو پھر وہ اونچ نیچ نہیں دیکھتا، وہ ٹیلوں پر بھی بہہ جاتا ہے، پہاڑوں پر بھی بہہ جاتا ہے، نیچی اور اونچی جگہ سب جگہوں پہ اس طغیانی کا پانی پہنچتا ہے۔ اور جب رب کریم کی رحمت کو جوش آتا ہے تو پھر وہ امیر غریب نہیں دیکھتا، پھر وہ چھوٹے اور بڑوں کو نہیں دیکھتا، وہ اس دل کو دیکھتا ہے کہ کون کس نیت سے آیا ہوا ہے۔